نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقضاهن 7 سماوات، تو اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا، فی یومین 2 دنوں میں۔ اچھا، اب ایک جگہ پر تو آتا ہے کہ 6 دن میں زمین آسمان بنے، اب یہاں پر فرمایا کہ 2 دن میں زمین بنائے، پھر 4 دن میں روزیاں رکھی، اب پھر 2 دن میں آسمان، تو یہ تو پھر دن بڑھ گئے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی گنتی اول سے آخر تک جمع کرانی مقصود ہے، یہاں وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک کے بعد ایک چیز کی طرف توجہ فرمائی حسب ضرورت، اور اصل معنی تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ بہرحال لوگوں نے اس کی کئی ایک تعبیریں اور تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہیں۔ میرے خیال میں ان تعویلوں میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے ہم اس کی قدرت کی طرف نظر رکھیں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اس نے وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی، اس کے قانون کی۔ یعنی جس طرح زمین میں روزیاں رکھی انسانوں کے لیے، اسی طرح آسمان میں اللہ تعالی نے جو کچھ چاہا پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ وہاں ہونا چاہیے، جس طرح ان کو کام کرنا ہے، وہ سب بھی خود مرتب کیا۔ اب اگر آسمان سے مراد ہم یہ گیلیکسیز وغیرہ لیں، اوہا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان میں ہر درجے میں اس کا قانون، اس کا طریقہ، اس کا ضابطہ، یہ سارے ستارے سیارے کیسے چلیں گے، ایک ایک آسمان پر کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، ہر آسمان پر ایک مختلف طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی، یہ سب اس کی پلاننگ تھی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، ستاروں کی طرف اشارہ، وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یا آسمان کو محفوظ بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورۃ یاسین میں آئے، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بات ختم ہوتی ہے، پچھلی ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ دنیا بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی، ایک طے کردہ پروگرام کے مطابق بنائی، یہ کھیل تماشے کے طور پر اچانک نہیں بنا دی گئی، یوں ہی خود سے نہیں چلتی رہے گی اور خود ہی ختم نہیں ہو جائے گی۔ جس مالک نے بنائی اس کا علم لامحدود ہے، یہ سب کچھ تنہا اسی کا کام ہے۔ پھر اس تخلیق میں آسمان و زمین باہم ایک چھت اور ایک فرش کا کام دیتے ہیں، جیسے ایک گھر ہو، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا پچھلی صورت میں، وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، تو آسمان اور زمین کا یہ باہم تعلق ایسا ہے جیسے ایک گھر کا نقشہ کھینچا جا رہا۔ یہ کائنات ہمارے لیے ایک بڑے گھر کی حیثیت رکھتی، اور اس میں انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر اسی طرح اس میں انسانوں کے لیے، تمام جانداروں کے لیے رزق روزی کا سامان بھی اسی نے کیا۔ جہاں وہ خالق ہے وہاں وہ رازق بھی ہے، اس لیے سب انسانوں کو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کا ایک خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہترین بیان ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا۔ فَإِنْ آرَدُوا، پھر اگر وہ منہ موڑتے، پیچھے آیا تھا نا آرَدَ أَكْثَرُهُمْ، تو یہاں پھر کیا فرمایا کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں یعنی اہل مکہ، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے تم کو ڈرا دیا، کس سے؟ صَاعِقَةً، ایک بجلی سے، اور مراد ہے یہاں عذاب۔ فقل، تو کہہ دیجئے، انذرتکم، میں تم کو ڈراتا ہوں، صاعقۃ، ایک بجلی سے یعنی عذاب سے۔ کیسا عذاب یا کیسی بجلی؟ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس طرح عاد اور ثمود پہ بجلی گری یعنی عذاب آیا۔ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے۔ اب صرف اتنا نہیں کہا کہ رسول آئے، بلکہ یہ بھی فرمایا آگے سے بھی آئے پیچھے سے بھی آئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہر طرح سے انہوں نے آ کے سمجھایا، دن رات سمجھایا، جیسے نوح علیہ السلام ہے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی، خاموشی سے بھی، اونچے اونچے بھی، ہر طرح سے۔
اچھا پیغمبروں نے اتنی محنت کیوں کی؟ اس لیے کہ ابلیس نے جو کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے کام کو توڑنے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور جس طرح ابلیس نے لوگوں کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسی طرح اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو ایسے رسول دیے جو ہر طرح سے ان کو سمجھاتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ہم عام انسان بھی جب اصلاح اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو، اور جو بھی آپ میں سے اس کام سے متعلق ہو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اصلاح کا، تربیت کا، تعلیم کا، تزکیے کا کام جو ہے وہ کتنا کٹھن کام ہے، ایک مسلسل عمل ہے نا. میں اپنے کو ہی دیکھتی ہوں نا، مختلف چیزیں دیکھتی ہوں، مختلف باتیں سنتی ہوں، باہر کی نہیں، میں آپ ہی کی بات کر رہی ہوں. تو میں سوچتی ہوں اچھا اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے، اس سے متعلق بات ہوتی ہے، پھر ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے، پھر اس کی صفائی ہونی چاہیے، پھر ایک اور چیز، پھر ایک اور چیز، پھر ایک اور چیز. یعنی اگر میں اور آپ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو دیکھیں تو سال سے زیادہ ہو گیا ہم سب کو ایک سٹرگل کرتے ہوئے، اور حال ہمارا کیا ہے؟ اسی سٹرگل اور جد و جہد اور کھینچا تانی کا نام کیا ہے؟ من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے گھیر کے ان کو، ہر چیز پہ پکڑ کے. یہ لگتا ہے نا کبھی پیچھے سے کھینچ رہے ہیں، کبھی آگے سے روک رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں. یہ اصلاح کا عمل جو ہے یہ جان لیوا عمل ہوتا ہے، ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. آپ کبھی بھی پرسکون ہو کے بیٹھ نہیں سکتے کہ ہاں بس اب یہ کام ہو گیا. دنیاوی کاموں میں کیا ہے، مثلا جس نے یہ میز بنایا ہوگا ایک دن تو اس کی زندگی میں آئے گا کہ آج میرا میز بن گیا، بس اب ٹھیک ہے، پالش بھی ہو گئی، سب پرفیکٹ ہو گیا کام میرا مکمل. کوئی مکان بناتا ہے تو ایک دن اس کی زندگی میں ضرور آتا ہے کہ مکان بن جاتا ہے اور اس کا بوجھ اتر جاتا ہے کہ شکر ہے مکان بن گیا. لیکن دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام ایسا کام ہے جو جب تک انسان کو ہوش ہے، جب تک انسان کے دم میں دم ہے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا. میں کل ہی اپنے آپ سے پوچھی تھی کہ مجھے کیا غم ہے، یعنی کہ لوگوں کو مختلف غم ہوتے ہوں گے، میں اپنے غم کا سوچی تھی کہ مجھے کیا غم لاحق ہے اور میں کب تک اپنے آپ کو کھاؤں گی اس غم میں. کیونکہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں تو پھر جن کو پڑھاتے ہیں انہی کا غم لگ جاتا ہے نا آپ کو. ان کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، سیکھا یا نہیں سیکھا، جو پڑھایا سمجھ آیا نہیں آیا. تو یہ ایک ایسا غم ہے جو لگ جائے ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا. اور جب تک یہ لگے نا اس وقت تک آپ پھر کام نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں کبھی سوچوں نا کہ بس ٹھیک ہے میں نے بتا دیا اور میں چھوڑ دیتی ہوں، کوئی کرے نہ کرے، کسی کو آئے یا نہ آئے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے، آخر مجھے کیا فکر ہے، کبھی ایک کا سوچتی، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا جو پیغمبروں نے کیا، پہلے تو پیغمبر کرتے تھے، اب تو پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب تو امت ہی میں سے لوگ اٹھیں گے اور کریں گے، مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہے. تو جب تک پھر وہ طریقہ نہ اختیار کیا جائے من بین ایدیہم ومن خلفہم، ہر طرف سے خیر خائی، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے اور ان کو ہر طرح سے سمجھاتے رہے، اور جو ان کے سمجھانے کا مقصد تھا کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ والے بن جاؤ، بس اللہ کے ہو جاؤ. تو گویا پھر دین کی تعلیم، اصل تعلیم کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، بس کہ اس کے ہو جائیں. اور اگر دین کے نام پر اس مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو سب بیکار ہیں، سب غارت ہونے والے ہیں. اگر آپ کبھی بھی دین کا کام کریں، اللہ کرے، تو اس مقصد سے نہیں آگے پیچھے ہونا کہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں تعلق پیدا کرنا. لوگ ڈریں تو اللہ سے، محبت کریں سب سے بڑھ کے تو اللہ سے، جیئیں تو اس کے لیے، مریں تو اس کے لیے. اللہ تعبدوا الا اللہ. قالوا، اب ان کی ناقدری دیکھیں، کہنے لگے لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، فرشتے بھیج دیتا، فانا بما ارسلتم به کافرون، تو بے شک ہم ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے ہو اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور تم ہو بھی بشر ہماری طرح کے، ہم تمہیں کیسے اللہ کا رسول مان لیں،
ہمارے ہی جیسے تو ہو، تم کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ہم تمہاری باتیں مانا کریں؟ ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو ایسے بہت سے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تم جیسے سے نہیں ہم سنیں گے. اللہ کوئی فرشتہ اتارے گا تو سنیں گے. تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، کل تک کیا کرتے رہے. اب تم تبلیغ کرو اور ہم تمہاری تبلیغ سنیں. فرشتے آنے چاہیے، یا مبلغ یا داعی سے یا اللہ کا پیغام پہنچانے والے سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ وہ فرشتہ ہو، اسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، وہ کبھی سویا نہ کرے، اس سے کوئی بھول چوک نہ ہو، وہ سب کچھ ہو مگر انسان نہ ہو، اور نہ اس کے ساتھ کوئی انسانی ضروریات ہوں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. عاد کا قصور کیا تھا؟ عاد انہوں نے زمین میں تکبر کیا. کیسا تکبر؟ بغیر الحق، جس کا انہیں حق نہ تھا. وقالو، اور کہنے لگے، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یعنی انہیں جب پیغمبروں نے سمجھایا کہ دیکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہنے لگے عذاب؟ ہم نمٹ لیں گے عذاب سے، ہم سے زیادہ طاقت کس کی؟ کیونکہ بہت دراز قد، بہت قوی الجسم لوگ تھے. تو ہود علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو تکبر میں آ گئے، سرکشی کی روش اختیار کی. من اشد منا قوہ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا. ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے بڑھ کر ہے قوت میں. یعنی جس رب نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں طاقت دی، انہیں قوت دی، کیا وہ خود ان سے بڑھ کر طاقتور نہ ہوگا؟ کیا ان کو طاقت دے کے اس کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں یہ بھول گئے کہ جس نے انہیں سب کچھ دیا وہ خود سب سے بڑھ کر طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہمارے دلائل کو مانتے نہیں تھے. آیات کی وضاحت پیچھے بہت ہو چکی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پہ بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، یعنی ان کی طاقت کا سارا پول کھل جائے. اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں تو کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیجی ہم نے ان پر ریحًا سرسرن، باد سرسر. سرسر سرت ان سے ہے، سرت ان کہتے ہیں آواز کو، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی. کبھی سنی آپ نے؟ یہاں کم ہی ایسی ہوا ہوتی ہے. مجھے بھی فرسٹ ٹائم برطانیہ میں ایسی ہواؤں کے سننے کا موقع ملا تھا کہ بعض اوقات اتنا شور ہوتا تھا ہوا میں، اتنا شور کہ دل دہلتا تھا. حالانکہ عمارتیں بہت بظاہر مضبوط ہوتی تھی، لگتا تھا سب اڑ جائے گا، جیسے ٹورنیڈوز ہوتے ہیں. کبھی ان کا آپ نے پڑھا یا سنا یا دیکھا ہوگا کہ کس طرح بڑی بڑی عمارتوں کی چھتیں اڑ جاتی ہیں. مجھے ایسی عمارتوں کی چھتیں خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو ایسی ہواؤں سے اڑی. گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، گھر اڑ جاتے ہیں، لوگ اڑا لیے جاتے ہیں. یہ اب بھی آتی ہیں ایسی ہوائیں، لیکن ان لوگوں پر تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن وداؤٹ بریک. اور اس نے ان کو اٹھا اٹھا کے خوب پٹخایا، دیواروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ پٹخ پٹخ کے مارے گئے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر بھی تیز ہوا چلے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے. اچھا، سرسر کا ایک معنی ٹھنڈی ہوا بھی ہے. عربوں کے ہاں شدید سردیوں کے زمانے میں شمال کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی جس کے ساتھ سرما کے بادل بھی ہوتے تھے اور گرج چمک بھی، یعنی سردیوں کے بادل بھی ہوتے اور گرج چمک بھی ہوتی. تو ایک ٹھنڈی سی ہوا ہوتی ہے نا، اس سے پھر ایک سردی کی ٹھٹھر محسوس ہوتی. تو عربوں کے ہاں بھی یہ خاص ہوا تھی جس کو پہچانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر سرسر بھیجی، ریحن سرسرن، تند ہوا بھیجی جو سخت ٹھنڈی تھی، شور والی تھی، اور 7 راتیں 8 دن چلتی رہی اور چلتی رہی اور چلتی رہی. دیکھیں کہ بظاہر کتنے طاقتور تھے، اور ایک ایسی چیز سے ان کو ہلاک کیا گیا کہ جو پکڑی بھی نہیں جا سکتی، روکی بھی نہیں جا سکتی. کنٹرول کرنے کا دنیا میں آج تک کوئی طریقہ ہی ایجاد نہیں ہوا. پانی کے طوفانوں کے آگے بند باندھے جا سکتے ہیں، زلزلہ پروف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن ہوا
ہر جگہ جا گھستی. تو اس نے ان میں سے کسی چیز کو صحیح سالم نہ چھوڑا، نہ انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ درخت، نہ گھر، کچھ نہیں بچا. یہ بتا رہی ہے کہ نیشنل جیوگرافک کی فلم دیکھ رہی تھی یہ کہ ٹورنیڈو نے بہت بڑے آئل ٹینکر کو اٹھا کے 200 میل دور جا پھینکا. اس سے آپ اس ہوا کی قوت کا اندازہ لگا سکتے. فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. اور نحسات کا بعض نے ترجمہ متواتر اور پے در پے بھی کیا ہے کیونکہ یہ مسلسل چلی تھی ہوا، اور بعض نے سخت اور بعض نے گرد و غبار والے دن بھی کیا ہے. بہرحال نحسات کا لفظ نحس اور منحوس عام استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہاں جب یہ سرسر چلتی تھی تو ہر چیز ٹھٹر جاتی، فصلیں جل جاتی، انسان اندر گھروں میں چھپ جاتے، جانور مر جاتے، خاص قسم کی بیماری سی پھیل جاتی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ جب اس طرح کی ہوائیں آتی ہیں تو ہر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے. اس لیے وہ اس ہوا کو منحوس بھی کہتے تھے کہ اس کے آنے سے ہر طرف بے رونقی ہو جاتی، یعنی ایک لائف ٹھنڈی پڑ جاتی تھی. تو وہ ہوا جو اس قوم پہ چلی، ہر طرف زندگی ٹھنڈی ہو گئی، ہر طرف نحوست پھیلی ہوئی نظر آتی تھی. وہ اپنے پیغمبر کو منحوس کہتے تھے نعوذ باللہ، لیکن کیا ہوا؟ نحوست ان کے لیے پھیل گئی. اچھا، یہاں سے کسی کو یہ شک و شبہ نہ رہے کہ کوئی دن بھی منحوس ہوتا اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ دن ان کے لیے تو منحوس تھے، لیکن ان کے پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے تو نجات کے دن تھے. فرعون جب ڈوبا اپنے لاؤ لشکر سمیت تو وہ دن اس کے لیے تو منحوس تھا، لیکن باقی اہل ایمان کے لیے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو وہ خوشی کا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قوم سے نجات دی تھی. تو دن نہیں منحوس ہوتے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی نحوست اس کی اپنی گردن میں ہوتی. تو نحوست دراصل کسی کے برے عمل کی ہوتی ہے، کوئی دن یا کوئی جگہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں. یعنی دنیا میں وہ جو نعرے لگاتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی مضبوطی کس میں ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنانا چاہتے تھے. دیکھو ان طاقتوروں کا حال کیا ہوا. اب دیکھیں کہ قوم عاد کے عذاب کو عذاب الخزی کہا گیا ہے، رسوائی کا عذاب. اگر آپ سوچیں تو انسان کی رسوائی کس میں ہوتی ہے نا، کہ ایک شخص بہت تکبر میں مبتلا کہ میں بڑی چیز ہوں، اور ایک ہوا کا جھونکا آئے اور اسے اٹھائے اور دیوار سے پٹخا دے، تو اس کے لیے کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ کہاں گئے تمہارے دعوے مضبوطی کے کہ تم بڑی چیز ہو. کبھی کوئی آ کر اگر آپ کو اٹھا لے تو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی کوئی چیز آ کے اگر آپ کو لفٹ کر لے تو اپنا آپ ہلکا نہیں محسوس ہوتا. تو کہاں یہ کہ ہوا اٹھا کے پٹخائے اور مارے، اور پھر اس قوت کا یہ حشر ہو. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن تو کوئی حمایت بھی نہیں کرے گا ان کی، اور ہر طرف ذلیل و خوار ہوں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور لیکن سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو راہ دکھائی. ہر طرح کے دلائل سے ان پر صالح علیہ السلام نے حجت تمام کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھا رہنے کو ترجیح دی ہدایت کے مقابلے میں. یعنی انہیں صالح علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ پسند نہیں آئی، اور انہوں نے بھی معجزے طلب کیے، اور خود کہا کہ کوئی اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آئے تو ہم مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ مانے. اور یہ لوگ جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر بہت مضبوط بنا رکھے تھے. اینٹیں اور پتھر جوڑ کے نہیں گھر بنائے تھے انہوں نے، بلکہ پہاڑ کے اندر پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے جو مضبوط ترین تھے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے ڈسکرپشن بیان کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہو مختلف سٹیچوز وغیرہ کی کہ یہ ون پیس ہے، عموماً اس کو بہت فخر سے بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے تو پورے گھر اور محلات ون پیس ہوتے تھے. ایک پہاڑ کے اندر اس طرح اس کو تراشتے تھے کہ مختلف کمرے بن جاتے تھے اور مختلف جگہیں بن جاتی تھیں، اور وہ پہاڑ کی مضبوطی آپ دیکھیں کہ کتنا جمع ہوا، اور پھر کس طرح وہ اندر ہی اندر بنے ہوئے تھے کہ ہوائیں بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتی تھی، بارشیں، بادل، مختلف چیزوں سے یہ محفوظ تھے. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا.
فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، ان پہ عذاب سخت چنگھاڑ کی شکل میں آیا تھا، پھر زلزلہ بھی آیا تھا. تو عذاب الہون اس کو کہا گیا کہ رسوا کن عذاب نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کیے ہوئے تھے. ان کی تعداد 120 کے قریب بتائی جاتی ہے. ان لوگوں کی تعداد جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. صالح علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور وہیں پر فوت ہوئے، وہیں ان کی قبر ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف. ابھی دنیا میں تو مختلف قوموں میں بٹے ہوئے، مختلف علاقوں میں بٹے ہوئے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سب کو آگ میں اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی وہ وقت یاد کرو کہ جب سب آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، اول سے آخر تک. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ جمع کر دیے جائیں گے یا الگ الگ روک لیے جائیں گے. اور اس میں بھی پھر گروہ بندی کا تھوڑا ذکر آتا ہے. پرندوں کے لیے استعمال ہوا سورۃ النمل میں. سلیمان علیہ السلام کے لیے جو پرندے اکٹھے کیے گئے تھے ہر قسم کے، اور پھر وہ درجہ بندی میں رکھے جاتے تھے. تو جیسے سورۃ زمر میں آیا، جیسے پچھلی سورت میں گروہوں کی شکل میں اہل جہنم کا ہونا معلوم ہوا، وہی معنی یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ مجرم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ہر مجرم اپنے اعمال کے اعتبار سے مخصوص گروہ میں بھی ہوگا، پھر مخصوص دروازے سے داخل کیے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے. کس کے پاس؟ جہنم کے پاس. شہد علیہم سمعہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان. وابصارہم، اور ان کی آنکھیں. وجلودہم، اور ان کی سکنز، کھالیں، رونگٹے. بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. یعنی اس دن ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے جسم کے اعضاء بول کر انہی کے خلاف گواہی دیں گے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سینسز کا ذکر ہے، سننے کا، دیکھنے کا اور محسوس کرنے کا. اور اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یہ 3 ہی ہیں. جہاں تک چکھنے کا تعلق ہے تو وہ بھی محسوسات میں سے، سونگنا بھی محسوسات میں سے ہے. یہاں خصوصی طور پر انسان کی سکن کا ذکر کیا گیا ہے. اور دنیا میں اب یہ تجربات ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی اپنی ہی سکن یا کھال جو ہے وہ سب سے بہترین ریکارڈ کیپر ہے. اس طرح کی کوششوں کو سکن سپیچ کا نام دیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں کہ انسان کی سکن دنیا میں ہی بول پڑے. اب دیکھیے جتنے بھی آلات اس وقت بول رہے ہیں ان کے اندر جو خصائص ہیں وہ ملتے جلتے ہیں ہمارے سکن سے. اب ان پہ تو ایک ریکارڈ پلیئر پہ سوئی لگی تو وہ اس نے بلوا دیا اس کو، یا اسی طرح ٹیپ ریکارڈر پہ مخصوص قسم کی دھات لگی تو اس فیتے کو اس نے بلوا دیا. تو ابھی تک وہ چیز نہیں تلاش ہوئی ان سے کہ جو سکن پہ لگائی جائے تو سکن بھی بول پڑے. اس پہ تجربات ہو رہے ہیں اور اس سے ایک انسان کی پوری زندگی کے حالات جو ہیں وہ آسانی سے معلوم کیے جا سکیں، مجرموں کا سراغ لگایا جا سکے گا. اور سکن اس لیے بھی کہ آپ نے دیکھو کہ سردی گرمی اچھا برا سب کچھ سکن سب سے پہلے محسوس کرتی. خوشی غم غصہ ہر ایک کے اثرات سکن پر ہی آتے ہیں. جوانی بڑھاپا بچپن وہ بھی سکن سے پہچانا جاتا ہے. تو سکن دنیا میں بھی انسان کی جلد جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کی نمائندہ ہے اور آخرت میں بھی. رونگٹے کھڑے ہونا تو ایک عام محاورہ ہے نا، تو یہی رونگٹے قیامت کے دن کھڑے ہو کر بولنے لگیں گے. بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. وقالوا لجلودہم، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنے رونگٹوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو. یعنی مشرکین جب دیکھیں گے کہ ان کے اپنے جسم ان کے خلاف بول رہے ہیں تو تعجب سے یا غصے سے کہیں گے تم کیوں بول رہے ہو. قالوا، اور کیسے بول رہے ہو، تم تو نہیں بولا کرتے تھے. قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا. اب دیکھیں کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا میٹر تو ایک ہی ہے نا، صرف ساخت مختلف. سیلز اور ٹیشوز جو ہیں، میک تو یا بنیاد جو تخلیق کی ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن ساخت مختلف ہو جاتی. اب زبان میں بھی آپ دیکھیں، زبان پر بھی ایک سکن ہے،
پھر صرف زبان نہیں بولتی، اس کے ساتھ حلق ہے، ہونٹ ہے، بہت سی اور چیزیں ساتھ شامل ہوتی. تو اگر اللہ تعالیٰ زبان کے ٹیشوز کو، زبان کے اندر پائے جانے والے میٹر کو یا حلق کو یا ہونٹوں کو بولنے کی قوت دے سکتے ہیں تو وہ ہاتھوں یا کانوں یا آنکھوں کو کیوں نہیں بلوا سکتے؟ جس رب نے اس زبان میں بولنے کی صلاحیت ڈالی ہے وہ ہر چیز میں بولنے کی صلاحیت ڈال سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے ہاتھ پاؤں کیا کہیں گے؟ تم کیوں اتنے حیران ہو رہے ہو؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویا کیا، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. اب آپ دیکھیں پرندوں کی زبان ہم سے کتنی فرق ہوتی ہے لیکن وہ بھی بولتے ہیں. چڑیا کی زبان دیکھی کبھی؟ غور ہی نہیں کیا. اصل میں آپ مصروف لوگ ہیں تو وہ آئے بھی تو اڑا دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے دیکھنے کی. ہاں، مرغی کی زبان کبھی دیکھی؟ کسی بھی جانور کو اگر آپ تھوڑا سا پیار کریں، اس کو کچھ کھلائیں، اس کی حرکتیں دیکھیں، عموماً آپ دیکھیں کہ انسان کی زبان اور مختلف جانوروں کی، یہ جانوروں میں سے ایک جانور کی دوسرے سے زبان کتنی مختلف ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی بولیاں ہیں. تو ان بولیوں میں کتنی ورائٹی، یہ کس نے ورائٹی ڈالی؟ یہ زبانوں کا فرق. یعنی ضروری نہیں کہ جیسے انسان کی زبان کی ساخت ہے ویسی ہی ہو. اگر دیکھا جائے تو گائے بھینس کی زبان بھی کافی ملتی جلتی ہے انسان سے، شکل میں تھوڑا بہت ہی فرق ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتے، وہ بہائم ہیں اور ہمیں بولنا سکھایا رب نے. تو جو رب دنیا میں بولنا سکھا سکتا ہے، ہمیں بولنا سکھا سکتا ہے، وہ کسی اور چیز کو آخر بولنا کیوں نہیں سکھا سکتا؟ اور قیامت کے دن تو بہت ساری چیزیں بولیں گی. آپ کو پتا نا کہ جہنم کی آگ بولے گی اور مختلف چیزیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. یعنی دنیا میں جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری زبان کو بولنا سکھایا، وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم چھپ سکتے. تستترون سطر سے، اور بعض نے اس کا معنی ڈرنے سے بھی کیا ہے، اور جو تم ڈرتے تھے. لیکن تستترون کا لفظی معنی بظاہر چھپنا ہی ہے. اور نہیں تم چھپ سکتے تھے، یعنی نہیں بچ سکتے تھے اس بات سے ان یشہد علیکم سمعکم، کہ گواہی نہ دیں تم پر تمہارے کان، ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری سکنز. یعنی تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہمارے خلاف ہمارے اپنے ہی اعضاء گواہی دیں گے. اور اگر دیکھا جائے تو انسان جب چھپ کے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو کبھی یاد نہیں رہتا کہ میں اپنے ہی جسم سے نہیں چھپ سکتا. جن ہاتھوں سے غلط کام کر رہا ہوں، یہ ہاتھ ہی اگر بول پڑیں گے تو کیا بنے گا؟ یعنی کتنی شرمندگی کی بات ہے نا کہ انسان زبان سے ایک گناہ کا انکار کر رہا ہوگا اور ہاتھ بول کے کچھ اور کہہ رہا ہوگا. یعنی جرائم کرتے وقت تمہیں کبھی خیال نہیں آیا تھا، چھپ کے غلط کام کرتے وقت کبھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم تو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اعمال سے واقف ہی نہیں ہے. اور نہیں تھے تم چھپ سکتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں، لیکن تم نے سمجھا کہ اللہ جانتا ہی نہیں تمہاری بہت سی باتوں کو. یعنی اللہ کی حدیں توڑتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تم کیا سمجھا کرتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا چلے گا. کیونکہ جس انسان کو پکا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ نہیں غلط کام کر سکتا. ہمارا ایمان ہی اس وقت کمزور ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جسم بھی بول سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں جانتا ہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حرم کعبہ میں 3 آدمی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تینوں میں سے 2 قریش کے تھے اور ایک ان کا برادر نسبتی تھا جو ثقفی تھا. تینوں بہت صحت مند، توندے نکلی ہوئی، مگر عقل کے سب پورے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، اللہ ہماری باتیں سن سکتا ہے؟ دوسرا بولا ہاں، اگر اونچی آواز میں بولیں تب تو سن لیتا ہے اور اگر آہستہ بولیں تو نہیں سن سکتا. تیسرا کہنے لگا اگر وہ اونچی آواز کو سن لیتا تو آہستہ آواز بھی سن سکتا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کیسے سمجھتے تھے کہ چھپ کے جو کام کرو گے تو وہ کوئی نہیں دیکھے گا؟ تم کیوں سمجھتے تھے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.